الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی پہلی رکوع جو ہے وہ مکمل کی۔ اب اس کے جو مختصر سوالات و جوابات ہے ان کی وضاحت ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل کی مختصر وضاحت کرے تو الف میں حروف مقطعات ہے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حروف مقطعات دراصل کچھ حروف ہے جن سے بہت ساری صورتیں اللہ رب العزت نے شروع کی ہے، لیکن ان حروف کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا جو ٹھیک مطلب ہے اللہ کی سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس میں ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ان کا جو معنی ہے، وہ جو مقصد ہے، جو معنی ہے، کس مقصد کے لیے یہ لایا گیا ہے، ان حروف کو کیوں لایا گیا ہے، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اور اس کا تعلق چونکہ عقیدے سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس چونکہ اس کا تعلق نہ عمل سے ہے نہ عقیدے سے ہے، اور اس لیے اس کے سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ بس ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ نہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، نہ عمل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ عمل کا کوئی مسئلہ، نہ عقیدے کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں سمپل آپ یہ سمجھ لیں کہ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جن سے کئی صورتیں شروع ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا تعلق نہ عمل سے ہے نہ عقیدے سے ہے، نہ یہ کوئی عمل یا عقیدہ اس کے سمجھنے پر موقوف ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا تو ہم اس عقیدے کو سیکھیں گے، یا اس حروف مقطعات کو ہم سمجھیں گے تو اس سے ہمارے عمل کا کوئی مسئلہ اس سے سالو ہوگا۔ پر حروف مقطعات کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ حروف مقطعات کچھ حروف ہیں جو قرآن کی کئی صورتوں میں ان حروف سے یہ شروع ہوا ہے، بلکہ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج بھی ہے ان تمام کفار کو کہ جو قرآن کو اللہ کا کتاب یا اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے ان حروف سے اس قرآن کو بنایا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو ایک صورت کوئی بنا کر لے آؤ، یا اس طرح چند آیتیں بنا کر لے آؤ۔ تو آج تک 14 سال گزرنے کے باوجود آج تک کسی نے کوئی حرف تک یا کوئی ایک آیت نہ بنا سکے۔ یہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے جو دائمی جو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یہ کلم چیلنج ہے تمام کفار کو کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ بس حروف مقطعات سے یہ اس حد تک جانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس سے کئی صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ بے میں آتا ہے غیب کیا ہے، اور جو لغوی معنی ہے، جو لٹرل میننگ ہے، بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے یا استعمال فرمایا ہے۔ اچھا، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو سینسز سے اس کا ادراک نہ ہو، یعنی وہ ایمانیات، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، وہ چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہے، وہ تمام چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہے، جیسے قیامت ہو گیا، برزخ ہوا، قیامت ہوا، اور جو ہے اسی طرح جو ہے پل صراط ہوا، اسی طرح اللہ کا کلام جو قیامت کے دن ہوگا، اللہ کا دیدار ہے، اللہ رب العزت پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح جو ہے کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، یا ملائکہ پر، یہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان پر ایمان لانا دراصل وہ کیا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ وہ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر، نہ ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف ان چیزوں پر ایمان جب ہم لوگ لائے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تب ان میں جو بھی چیزیں آ رہی ہے، جیسے اللہ کی تعالیٰ کی صفات ہے، جنت دوزخ کی آلات ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، لیکن ہم ان کا ادراک جو ہے وہ
اپنے ادراک ہم اپنے سینسز سے نہیں کر سکتے، ان کو غیب کہتے ہیں۔ بس سمپل سی یہ کہ غیب سے مراد بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان بالغیب ہے، یعنی بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بلا شک کتاب، یعنی اس سے مراد بلا شک کتاب سے مراد کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہوتا تو اس میں اگر کوئی شک کی بات ہوتی تو اس میں آپس میں کنٹرڈکشن ہوتی۔ اگر اس میں کوئی شک ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ ہوتی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں آیتوں میں کنٹرڈکشن ہوتی، آیتوں میں تضاد ہوتا، ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ جو ہے اس میں اختلاف ہوتا، ایک چیز ایک جگہ ہوتی، دوسری چیز دوسری جگہ ہوتی، اور دونوں آپس میں تصادم اس کا آپس میں تصادم ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اتنا کلام اللہ جو ہے اس میں آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا جو دائمی معجزہ ہے، جو قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی کتاب ایک انسان جو ہے وہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں محفوظ نہیں کر سکتا، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ایسا معجزہ ہے یہ کہ اس کتاب کو 5 سال سے لے کر 4 سال سے لے کر 100 سال تک کا بوڑھا بھی اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے علماء مفتی کی تصحیح کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن غلط پڑھتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ اس جگہ میں قرآن غلط پڑھ رہے ہو، بلکہ قرآن اس طرح ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس پر بھی اس قرآن میں اگر تمہیں شک نظر آ رہا ہے تو پھر فأتوا بسورۃ مثلہ، تو آپ ایک چھوٹی سورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اس میں وہ آج تک جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ اس قرآن میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ۔ مناسب الفاظ کو لگا کر خالی جگہ پر کریے۔ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ڈیش بدنی عبادت میں سے اہم عبادت ہے نماز، بدنی عبادت میں سب سے اہم ہے۔ ضد اور ہٹ نرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ دیکھو بہت دو قسم کی عبادت ہے، بلکہ 3 قسم کی آپ سمجھ لو کہ ایک پیور مالی عبادت ہے، ایک پیور بدنی عبادت ہے، ایک بدنی اور دونوں، یعنی ایک عبادت جو ہے بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، جیسے کہ حج، جیسے کہ زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، نماز پیور جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ پیورلی جو ہے وہ مالی عبادت ہے، جبکہ حج اگر آپ لے لو وہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال فرمایا کہ کیا لفظ استعمال کیا؟ غیب کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کہہ سکتے ہو سمپلی کہ غیب کا جو لٹرل میننگ ہے بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا غیب، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، بلیو ان، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو ہمارا ایمان بالغیب ہے اللہ پر، ہمارا ایمان بالغیب ہے قیامت کے دن پر، ہمارا ایمان بالغیب ہے قبر پر، ہمارا ایمان بالغیب ہے قبر کے عذاب پر، ایمان بالغیب ہے ملائکہ پر، ایمان بالغیب ہے جنات پر، ایمان بالغیب ہے پل صراط پر، ایمان بالغیب ہے جو قیامت کے دن پر، ایمان بالغیب ہے کہ اللہ جو ہم سے کلام کریں گے قیامت کے دن، ایمان بالغیب ہے دوزخ کی آگ پر، ایمان بالغیب ہے جنت پر، تو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ نمبر 2، غیب کا علم صرف اور صرف حاصل ہوتا ہے کس سے؟ دیکھنے سے، سننے سے، وہی سے غیب کا علم صرف اور صرف حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس شخص کی اصلاح کی امید نہیں ہو سکتی، کس کی؟ جو غلطی پر اڑ جائے، غفلت کی وجہ سے غلطی کر جائے، غلطی پر نادم ہو جائے۔ بھائی اس شخص کی اصلاح کی امید نہیں ہو سکتی جو غلطی پر اڑ جائے، اور یہ غلطی پر اڑ جانا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اللہ رب العزت اس شخص کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں، اس کے کانوں پر مہر کر دیتے ہیں، اور اس کے آنکھوں پر پردہ اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو یہ جو ہے پہلی سورت البقرہ جو مدنی سورت ہے، اس کی جو پہلی رکوع ہے اس کے سوالات جوابات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ضرور جو ہے انفارم کر لیں، میں آپ کا جو ہے شکریہ ادا کروں گا۔ اگر کوئی بھی اس میں آپ کو کمی بیشی نظر آئے یا آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو بندہ عاجز ہے، انسان کمزور ہے، میں مزید کوشش کروں گا، امپرومنٹ کی کوشش کروں گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز اس میں پسند نہ آئے تو ضرور مجھے میری فون نمبر پر مجھے انفارم کر لے۔ فون نمبر ہے 0334352351